السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان رمضان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی حسان۔ سامعین، رمضان المبارک کا آخری اشرا جاری ہے اور ہم سب کی تلاش ہے لیلۃ القدر، وہ رات جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، خوش آمدید۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ان 10 اعمال کا جو بہت مختصر ہیں، لیکن شب قدر میں ان کا اجر 84 سال کی عبادت کے برابر ہو سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی حسان صاحب۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ بالکل، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ہم ان آخری راتوں میں تھوڑی سی ترتیب بنا لیں تو ہم محروم نہیں رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب، پہلا عمل تو بہت ہی آسان ہے، یعنی ہر رات 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ اس کی فضیلت کے کیا کہنے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن یعنی 1/3 کے برابر ہے۔ اگر آپ نے ہر رات 3 بار پڑھی اور وہ رات شب قدر ہوئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے 84 سال تک روزانہ ایک مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب پا لیا۔ صرف 1 منٹ کا امن اور اتنا بڑا اجر۔ سبحان اللہ۔ دوسرا عمل قیام اللیل کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی شخص ہر رات 2 رکعت میں 100 آیات پڑھ لے تو کیا اجر ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 آیات پڑھے وہ قانتین یعنی فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ عمل شب قدر میں ہو گیا تو گویا آپ 84 سال تک روزانہ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بندوں کی فہرست میں شامل رہے۔ آپ آخری پارے کی چھوٹی صورتیں ملا کر بھی 100 آیات پوری کر سکتے ہیں۔ تیسرا عمل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یعنی آمن الرسول کا ہے۔ مفتی صاحب، اکثر لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے لمبا قیام نہیں کر پاتے، ان کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ بالکل، حدیث کے مطابق یہ آیات رات کے قیام سے کفایت کر جاتی ہیں، یعنی اگر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تو کم از کم یہ 2 آیتیں پڑھ لے، وہ پوری رات کی عبادت کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اور چوتھا عمل تو آج کل ڈیجیٹل دور میں بہت آسان ہے، یعنی ہر رات تھوڑا سا صدقہ کرنا۔ جی، چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوئی تو وہ چھوٹا سا صدقہ 30,000 دنوں یعنی 84 سال کے مسلسل صدقے کے برابر مانا جائے گا۔ یہ تجارت کبھی گھاٹے کی نہیں ہو سکتی۔ پانچواں عمل توحید کا عظیم ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ڈیش۔ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ غلام آزاد کرنے کے برابر کیسے ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ 100 بار یہ پڑھنا 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اب تصور کریں، اگر شب قدر میں یہ پڑھا جائے تو 84 سال تک روزانہ 10 غلام آزاد کرنے اور روزانہ 100 نیکیاں پانے کا ثواب ملے گا۔ یہ شیطان سے حفاظت کا بھی قلعہ ہے۔ مفتی صاحب، چھٹا عمل وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے ایک دیہاتی کو سکھائی تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے۔ جی، وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اور اس کے ساتھ مغفرت کی دعا۔ شب قدر میں اسے پڑھنا گویا 30,000 دنوں کی خیر و برکت کو اپنی جھولی میں سمیٹ لینا ہے۔ ساتواں عمل تو انسانیت اور پوری امت کے لیے ہے، یعنی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ میرا پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث کے مطابق ہر مومن کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ دنیا میں اربوں مسلمان گزر چکے اور موجود ہیں۔ اگر شب قدر میں یہ دعا قبول ہوئی تو احسان صاحب حساب لگائیں تو یہ 60 بلین یعنی 60 ارب سے زیادہ نیکیاں بن سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، 8واں اور 9واں عمل تسبیحات کے بارے میں ہے، سبحان اللہ اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ان کا کیا حساب ہے؟ دیکھیں، 100 بار سبحان اللہ کہنے پر 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ شب قدر کی برکت سے یہ 3 کروڑ نیکیوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے پر جنت میں ایک کھجور کا درخت لگتا ہے۔ شب قدر میں یہ پڑھنے سے آپ جنت میں اپنے لیے 3 لاکھ یعنی 3 ملین کھجور کے درختوں کا باغ لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور 10واں عمل جو ہر مسلمان کی روح کی غذا ہے، یعنی درود شریف۔ بالکل، ایک بار درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اگر شب قدر میں 100 بار درود پڑھا تو اللہ کی طرف سے 3 لاکھ رحمتیں آپ پر نازل ہوں گے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ مفتی صابر محمود صاحب۔ سامعین، یہ تھے وہ 10 آسان اعمال۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح اجر پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک راتوں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔